ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں بھائی، ماہ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہوگا. ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہماری جتنی بزرگ شخصیات ہیں ان کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا. ربیع الاول شروع ہوگا تو بات شروع ہو جائے گی کہ نبی نور ہے یا بشر ہے، نبی حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، انگوٹھے چھوڑنے چاہیے یا نہیں چھوڑنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. محرم شروع ہوگا، بحث شروع ہو جائے گی کہ اہل بیت افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں. 21 رمضان آئے گی، بحث شروع ہو جائے گی علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وفات کا دن آئے گا، بحث شروع ہو جائے گی کہ فاطمہ کو جو ہے وہ ابو بکر نے حق نہیں دیا، چھین لیا، ظلم کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. بڑی لمبی چوڑی کہانیاں سنا کر مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے. حالانکہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے آپس میں بہت بڑے محبت اور احترام والے رشتے تھے. شاید آپ حضرات کو معلوم نہ ہو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے بھرا. سبحان اللہ. بعض لوگ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عثمان کو نہیں مانتے. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر تھے. بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو ابو بکر اور جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے نکاح کے گواہوں کو کافر کہتے ہیں. بھائی اگر نکاح کا گواہ کافر ہے تو گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اور بغیر گواہی کے نکاح ہوگا؟ جو حضرت ابو بکر اور عمر کو کافر کہتے ہیں نا، وہ در حقیقت حضرت علی کے نکاح کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ. سمجھے نا؟ وہ حضرت اما فاطمہ الزہرا کے نکاح کا انکار کرتے ہیں. ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سے جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں. وہ محبت نہیں کر رہے، محبت کے آڑ میں وہ ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہیں. آج ہم جس تاریخ کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں وہ ہے 18 ذی الحجہ.
یہ حضور علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، حضور علیہ السلام کے 4 خلفاء جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے سیدنا عثمان ذی النورین غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے سیدنا علی المرتضی حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خلفاء حضور علیہ السلام کے ہیں۔ ان میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، ٹھیک ہے نا جی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اسلامی خلافت کے اندر زمین کو شامل فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مزید 22 لاکھ مربع میل کا خطہ اسلامی حکومت میں شامل فرمایا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، یعنی دوست ہوگا۔ فرمایا کہ میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ یہ نہیں، نہ ابو بکر کے لیے فرمایا، نہ عمر کے لیے فرمایا، نہ علی کے لیے فرمایا، بلکہ یہ اعزاز جنت میں رفیق کا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام 1400 کا لشکر لے کر بغیر ہتھیاروں کے عمرے کی نیت کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ آئے مدینہ سے مکہ۔ تو حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر کافروں نے، مکے کے سرداروں نے مسلمانوں کو روک لیا، کہا کہ ہم حج نہیں کرنے دیں گے، ہم حج نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ۔ تو مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ نے۔ حضور علیہ السلام نے مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور فرمایا کہ آپ مکے جاؤ، کیونکہ حضرت عثمان جو کہ بہت بڑے مالدار اور سردار تھے تو مکے والے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ کہا کہ آپ مکے جاؤ اور وہاں ان سے بات چیت کرو۔ حضرت عثمان حدیبیہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ تو صحابہ کرام جو یہاں تھے وہ کہنے لگے کہ یار عثمان کے مزے ہو گئے، کیونکہ 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، بلکہ 7 سال کے بعد، 7 ہجری، 7 سال کے بعد صحابہ کرام مکہ آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، روک لیے گئے۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا تو صحابہ نے کہا کہ یار عثمان کے تو مزے ہو گئے، اب وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، زمزم کا پانی پی رہا ہوگا، عمرے کر رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سن لی کہ صحابہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ عثمان میرے بغیر طواف بھی کرے گا کعبے کا، یا میرے بغیر عمرہ بھی کرے گا۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی اور وہاں حضرت عثمان جب پہنچے تو سرداران قریش نے، مکے کے سرداروں نے استقبال کیا، کھانا کھلایا، احترام سے بٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ تو سردار ہیں، آپ جائیں طواف کریں اور عمرہ کریں، آپ کو کوئی روک نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے؟
اور میں طواف کروں ان کے بغیر؟ عثمان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان نے یہ جواب دیا تو کافروں کو غصہ آیا کہ دیکھو تو صحیح، ایک تو ہم نے اجازت دی اور دوسرا اب دیکھو کہ میں ان کے بغیر نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کو ایک جگہ بند کر دیا اور وہاں پھیلا دیا، یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو مکے کے سرداروں نے قتل کر دیا۔ یہ افواہ پھیلا دی، صحابہ کرام تک بات پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں نے بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ اس کی بیعت موت کی بیعت، مانا ہم مرنے جائیں گے، اب عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں رکھا، پھر دوسرے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ پھر باقی تمام صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اب ہم یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا قتل ہو جائیں گے، زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ جب یہ دیکھا کہ ایسی بات ہو رہی ہے، قریش تک بات پہنچی، انہوں نے کہا بھائی اب تو یہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، مذاکرات شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تمہارا صلح حدیبیہ کا واقعہ طویل ہے، جس میں حضرت عثمان کی ذات سے متعلق جو میں نے آپ حضرات کو بات بتائی، حضور علیہ السلام کو اتنا اعتماد کہ میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کریں گے، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کریں گے، اور ادھر حضرت عثمان کو آفر ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو روکا جائے اور میں طواف کروں یا عمرہ کروں؟ نہ طواف کیا نہ عمرہ کیا، حالانکہ کس کا دل نہیں چاہتا؟ ان کا اپنا شہر ہے اور پھر کعبہ ہے، کس کا دل طواف کرنا چاہے گا؟ لیکن پیغمبر کے بغیر صحابہ اکرام کو نہ طواف قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی کے پاس تھا تو وہ مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کے۔ ایک باغ اب بھی ہے، اب بھی سعودی گورنمنٹ کی تحویل میں ایک باغ ہے جو حضرت عثمان نے باغ خرید کر حضور علیہ السلام کو دیا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ آج بھی وہ باغ سعودی عرب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، مدینہ منورہ میں، اور اس باغ کی آج بھی جو آمدنی ہوتی ہے وہ غریب مسلمانوں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ ہوتی ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا گیا؟ ہم نے تو اب تک یہ سنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے اور ہے بھی، انکار نہیں، لیکن انصاف سے بات کرنا پڑے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا، تو آپ حضرات سنتے رہتے، پانی بند کیا گیا، سفر میں بے بسی میں شہید کیا گیا۔ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے دن پانی بند کیا گیا؟ 40 دن تک پانی بند کیا۔ آپ بولیں گے پھر پانی نہیں پی رہے تو کیسے جی رہے تھے؟ ہم اور آپ پانی کے بغیر نہیں پی سکتے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ اپنے غیب سے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی یا 40 دن تک۔ ایک اور سوال ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیوں
کیا گیا، حالانکہ وہ تو حکمران تھے. وہ کیا تھے؟ حکمران تھے. کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اور حضور علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دو. اور حضرت عثمان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوتا ہے نا. غنی کا کیا مطلب ہے؟ سخی، مالدار. ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت عثمان اپنی ملکیت سے خلافت کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں کو بہت دیتے تھے. چاچے کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، ماموں زاد ہے، یہ تایا ہے، یہ چاچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، سب کو دیتے تھے. تو منافقین، یہودی تھا ایک عبداللہ بن سبا، یہ منافق بن کر مسلمانوں میں گھسا تھا. اس نے مسلمانوں کی ذہن سازی کی کہ یہ عثمان جو ہے نا، یہ سرکاری خزانہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا پھرتا. حالانکہ حضرت عثمان اپنی ملکیت، کیونکہ وہ بہت بڑے مالدار تھے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے رہتے تھے. کبھی پھوپھی کو پیسے بھجوا دیے، کبھی چچا کو پیسے بھجوا دیے، کبھی کزن کو پیسے بھجوا دیے. اس نے پروپیگنڈا کر کے مدینہ کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا اور کہا کہ حکومت چھوڑو. حضرت عثمان نے کہا کہ حکومت تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تمہیں کہا جائے گا کہ حکومت کو چھوڑو لیکن تم خلافت نہ چھوڑنا، اس لیے میں تو نہیں چھوڑوں گا، میرے نبی نے میرے کو کیا. انہوں نے گھیراؤ کیا، تنگ کیا. حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پر نکل کر آ جاتے اور روز مجھے سمجھاتے کہ بھائی میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے. میں وہ ہوں جسے حضور علیہ السلام نے اپنی ایک کے بعد دو، ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی نکاح میں دی. حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے کتنی بیٹیاں دی؟ حضرت علی کو ایک، اور حضرت عثمان کو دو. تو پتا چلا کہ حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت ہے کہ ایک وہ ہے جسے ایک بیٹی دی ہے، اور ایک وہ ہے جسے دو بیٹیاں دی ہیں. اور اسی لیے کہا گیا حضرت عثمان کو ذی نورین، دو نوروں والا. ایک بیٹی ایک نور ہے، دوسری بیٹی دوسرا نور ہے حضور علیہ السلام کی، تو ذی نورین کہا گیا. حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ دیکھو مجھے حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی. جب دوسری دی حضور حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی بیٹی فوت ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تجھے نکاح میں دیتا. لوگوں سے کہا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ عثمان تم جنت میں میرے رفیق ہو، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور جانتے ہو حضرت عثمان کے گھر کا جب گھیراؤ کیا ہوا تھا تو پہرا کون دے رہا تھا پتہ ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین. بعض کمینے لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا حق مار لیا، یہ کر لیا، یا کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان نے حضرت علی کا حق مار دیا، حضرت علی کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا، خلیفہ حضرت علی کے بننا تھا، ابو بکر بن گیا، پھر عمر بن گیا، پھر عثمان بن گیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا اگر کوئی حق مار لے میں اس کی حفاظت کروں گا، میں تو اس سے دشمنی کروں گا. اگر حضرت علی کا حق حضرت عثمان نے مارا ہوتا تو حضرت علی تو مارنے والوں کے ساتھ ہو جاتے کہ بھائی آپ آؤ مارو عثمان کو، اس نے میرے خلافت میں قبضہ کیا. بلکہ نہیں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو حضرت علی نے مقرر کیا کہ عثمان کی حفاظت کرو، حضرت عثمان کی حفاظت کرو. حضرت عثمان کے پہرے دار بنے حضرت امام حسن اور امام حسین. پھر جب وہ گھر کے پیچھے
پیچھے کی سائڈ سے دیوار پھلانگ کر آئے اور حضرت عثمان پر وار کیا اور آپ کو شہید کیا. وہ حضرت عثمان کا جو خون جس قرآن کے حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اس قرآن پر گرا، وہ قرآن آج بھی ترکی میں، استنبول میں، عجائب خانے میں وہ قرآن پاک موجود ہے. نوادرات اسلامیہ میں سے نادر چیز ہے. آج جو قرآن دنیا کی موت کی، کسی کو کوئی زمین، کسی کی گواہی کوئی مسجد، کسی کی کچھ دے گی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی شہادت کی گواہی کلام اللہ دے گا، قرآن دے گا. وہ قرآن آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ دینی سفر کریں اور اس قرآن کی بھی زیارت کریں. حضرت عثمان کی خصوصیات میں سے ہے یہ جو آج کل ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوا کر جمع کر کے تمام اپنے گورنروں کو بھیجے تھے کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اسی سے کاپی کر کے قرآن کو آگے پھیلاؤ. یہ اعزاز بھی پھر سب آگے دے سکتے ہیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، میرے قریب آ جائیں گے تو تھوڑا سا مجھے علم منتقل ہوگا. جزاک اللہ. کنجوسی کر رہے ہیں آپ، نہیں دینا چاہتا. تو حضرت عثمان کا یہ اعزاز ہے. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، ابھی آگے یکم محرم آ رہی ہے، اس میں ہمارے بہت بڑے جو ہے وہ جلیل القدر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے اور حضور علیہ السلام کے خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے. ہمارے ہاں اہل سنت اس معاملے میں تھوڑا پیچھے ہے. اہل تشیع جھوٹی پروپیگنڈا کر کے ہمارے اہل سنت کے ذہنوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ یکم محرم سے ہمارا سنی بھی کالا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوگا. بھائی کیوں مرثیہ چلا رہا ہوگا؟ بھائی کیوں؟ صحیح 10 دن تو ہیں، 10 دن تو چلنے دو. بھائی کیوں چلنے دو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ شمار ہوگا. آپ صحابہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ آپ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ بھائی اصولی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اور نہ ہی کبھی اہل سنت کی طرف سے قتل و قتال کی بات ہوئی ہے، نہ ہی اہل سنت کی طرف سے اہل تشیع کی مقدس شخصیات کی توہین کی گئی ہے. دیکھو اہل سنت کے اہل تشیع کا لے لیتے ہیں. اہل تشیع کی مقدس شخصیت حضرت علی، کیا ہماری مقدس نہیں ہے وہ شخصیت؟ بولتے نہیں ہیں. حضرت علی کو آپ نہیں مانتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں. شیعوں کی دوسری مقدس شخصیت ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، کیا ہم انہیں جنت کی عورتوں کی سردار نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. شیعوں کے تیسرے نمبر پر مقدس شخصیات میں حسنین کریمین ہیں، کیا ہم حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کا سردار نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. حضرت علی سے لے کر 12 امام جن کو اہل تشیع حضرات مانتے ہیں، میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک کھلی اور واضح دو چار والی بات کرنے کے لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. جن 12 اماموں کو اہل تشیع مانتے ہیں، یہ حضرات مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 مفتیان اکرام، ان سے پوچھ لیں ان 12 کے 12 کو ہم بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک کو بھی گالی دینا ہم غلط اور گناہ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو علی کو گالی دے وہ جہنم میں جائے، جو فاطمہ الزہرا کے لیے غلط تصور کرے وہ دوزخ کا ایندھن بنے، جو حضرت حسنین کریمین کے لیے بکواس کرے اس کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں. بھائی ہماری طرف سے تو پورا احترام ہے. پھر لڑائی شیعہ سنی کی کیوں ہو جاتی ہے؟ شیعہ سنی کی لڑائی اسی لیے ہو جاتی ہے کہ ہمارے اہل تشیع حضرات وہ صحابہ اکرام جو اہل سنت کے ہاں معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، ایمان کا حصہ ہے، انہیں گالی دیتے ہیں.
پچھلے یا پچھلے سے پچھلے غالباً پچھلے محرم کی بات ہے، اسلام آباد کے اندر حکومت کی ناک کے نیچے ایک بدبخت کالا کمینہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ مجلس پڑھتا ہے. بھائی تم امام حسین کی مجلس پڑھو، ہمیں نہیں اعتراض ہے، تمہارے نظریے میں ٹھیک ہے تم پڑھو، ہمارے نظریے میں مجلسیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں پڑھتے. تمہاری نظریے میں مرثیہ پڑھنا عبادت ہے، تم عبادت کرو، تمہارے نظریے میں سینہ کوٹنا عبادت ہے، تم کوٹو اور زیادہ کوٹو، تم 2 تھپڑ لگاتے ہو، ہماری دعا تم 100 تھپڑ لگاؤ، ہمیں اعتراض ہی نہیں. تمہاری نظر میں چھریاں مارنا عبادت ہے، تم کرو عبادت، ہمیں تمہاری چھریاں مارنے پر بھی عبادت نہیں ہے. حکم کرو گے تو ہم تیز کر کے دیں گے تمہیں، ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے تم پر. اعتراض تو ہمیں ان کتوں پر ہے، اعتراض تو ہمیں ان خنزیر کی نسل انسان نما لوگوں پر ہے جو شکلاً انسان ہو کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا ابو سفیان اور دیگر صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں کہ چند صحابہ کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے. تو یہ اگر صحابہ مرتد ہو جائیں، اگر تمہاری اس بات کو مان لیں کہ صحابہ مرتد ہو جائیں، تو نعوذ باللہ صحابہ کا مرتد ہونا حضور علیہ السلام کی ناکامی ہے. استاد محنت کر کے تعلیم پڑھا کر عالم بنا دے، ٹھیک ہے نا، استاد کے مرنے کے بعد پھر وہ ڈاکو چور بن جائے، تو یہ کس کی محنت پہ حرف ہے؟ استاد کی محنت پہ حرف ہے. حضور علیہ السلام نے 23 سال صحابہ اکرام پر محنت کر کے کسی کو صداقت کا امام، کسی کو عدالت کا امام، کسی کو حیا کا امام، کسی کو شجاعت کا امام، کسی کو سیاست کا امام، کسی کو شہادت کا امام بنا دیا. اب حضور علیہ السلام کھو تو گئے تو معاذ اللہ سب کے سب مرتد ہو گئے. یہ تو حضور علیہ السلام کی محنت پر حق آ رہا ہے نا. معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی محنت اتنی کمزور تھی، حضور علیہ السلام کی تربیت اتنی کمزور تھی کہ آپ کی آنکھ بند کرتے ہی اس دنیا سے پردہ فرما دیں، آپ کی ساری جماعت. یہ صحابہ کو نہیں مان رہے، یہ ڈائریکٹ حضور کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ بی بی سمیہ ہو تو اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو کروا دیتی ہے، عورت ہونے کے باوجود لیکن محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑتی ہے. میرے آقا کی تربیت اتنی مضبوط ہے، بلال انگاروں پر لیٹ کر چٹانے سینے پر ڈال کر احد احد کے ناروں سے باز نہیں آتا. یہ میرے آقا کی تربیت ہے. خدا سوری پہ لینے جاتا ہے، اپنے آقا کے لیے ایک جملہ بے ادبی کا نہیں کہتا. یہ میرے آقا کی تربیت ہے. حضرت حمزہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے ان کے کلیجے کو ہندا کے گلے کا ہار بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ چمٹے رہے. یہ میرے آقا کی تربیت ہے. وہ بدبخت ہے، وہ ابلیس کی نسل ہے جو میرے آقا کی تربیت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ایک بزرگ تھے، عالمی مجلس کا مستقبل نبوت کے رہنما تھے، امیر بھی رہے، ناظم اعلیٰ بھی رہے. ابھی جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں عالمی مجلس کا مستقبل نبوت مرکز کے حضرت مولانا عزیز الرحمان جالندری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کے والد محترم تھے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ. انہوں نے تحریک ختم نبوت میں شیعوں کو، بریلویوں کو، احادیثوں کو، دیوبندیوں سب کو جمع کیا. کسی نے بلایا کہ جناب ہمارے ہاں صحابہ اکرام پر تبرہ ہوا ہے، آپ بیان کریں. ایک طرف سب کو جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف پھر وہاں جا رہے ہیں. خوبصورت بات، ہم گالی کیوں دیں؟ ٹھیک ہے نا، جس برتن کے اندر پیشاب ہوگا اس پہ اڑیلو گے تو دودھ نکلے گا، نکلے گا دودھ. بھائی گلاس میں پیشاب ہو اس کو الٹو تو شہد نکلے گا، کیا نکلے گا؟ پیشاب نکلے گا. اور جس گلاس کے اندر دودھ ہوگا اس کو الٹ کرو تو کیا نکلے گا؟ تو جن کے اندر گند بھرا ہوا ہے، جن کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے تو ان سے غلاظت نکلتی ہے. ہمارے اندر گند اور غلاظت نہیں بھری ہوئی ہے تو ہمارے دماغ سے غلاظت نہیں نکلتی. احترام بھی کرتا ہے ہستیوں کے لیے. تو حضرت جالندری رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں چلے گئے جہاں صحابہ اکرام تبرہ ہو رہا تھا. فرمانے لگے بھائی میں آ رہا تھا
راستے میں کیچڑ جمع تھا، ایک بچے نے پتھر اٹھایا اور کیچڑ میں پھینک دیا، اس کے چھینٹے مجھے لگے۔ اب میں بچے کو تو نہیں مار سکتا، نہ سمجھے بیوقوف ہے، لیکن اپنے کپڑے کی کیچڑ تو ہٹا سکتا ہوں نا۔ پھر نے کہا ہاں جی ہاں، یہ تو مجھے حق ہے نا۔ پھر ایک ایک بات لے کر بیٹھے، حضرت ابوبکر پر جو اعتراض، حضرت عمر پر جو اعتراض، حضرت عثمان پر جو اعتراض، ان کو صاف کرتے گئے، یہ اعتراض غلط، یہ اعتراض غلط، یہ اعتراض غلط۔ مثال کے طور پر یہ طبقہ جو صحابہ کرام پر بکواس کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، سب سے بڑا الزام حضرت ابوبکر صدیق پر لگاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بیوی فاطمہ الزہرا کا حق چھین لیا، غصب کر لیا، نہیں لیا، باغِ فدق نہیں لیا، ظلم کیا۔ ایک راکب بیان کر رہا تھا، اسے نے کہا عجیب فنکار ہوتے نا ہمارے مولوی تو بیچارے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ایک کرنا نہیں آتی، یہ تو ایکٹر بھی بڑے ہوتے ہیں نا۔ تو کہنے لگا میں نے ایک سنی سے کہا کہ جا اپنے مولوی سے جا کر پوچھ، اس کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھ کہ فاطمہ الزہرا نے حق مانگا یا نہیں مانگا۔ پھر اس سے پوچھ کہ ابوبکر نے حق دیا یا نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا وہ چھولے بیچنے والا وہ اپنے والے کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا، قرآن اٹھایا، مولوی صاحب نے سر پہ رکھا، مولوی صاحب سچ سچ بتا فاطمہ نے حق مانگا یا نہیں مانگا۔ مولوی صاحب نے کہا حق تو بنتا ہی نہیں تھا۔ بولا نہیں بنتا تھا، نہیں بنتا تھا، نہیں بول، یہ بول کہ حق مانگا یا نہیں مانگا۔ تو جب بولا نہیں مانگا، بولا پھر بولا ابوبکر نے دیا یا نہیں دیا۔ تو مولوی صاحب بولے کیسے بولیں گے؟ بولا قرآن سے اندر رکھا، اس نے بولا ابوبکر نے نہیں دیا۔ بولا بس آج کے بعد پیشی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی لگا؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ حق مانگا تب جاتا ہے جب حق بنتا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا، ٹھیک ہے مانگا کہ یہ میرے ابا کے حضور حضرت ابوبکر صدیق نے جب وضاحت کی کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء کی وراثت دین ہوتا ہے، دنانیر، درہم، پراپرٹی، ملکیت نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ جو باغِ فدق ہے یہ امت کی، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ غریب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسے حضور علیہ السلام استعمال کرتے تھے میں بھی ویسے استعمال کروں گا۔ اما فاطمہ الزہرا نے بات سنی، اپنے ابا کی بات کو سن کر کہنے لگی ٹھیک ہے میں غلط فہمی میں تھی، چلو یہ تو حقیقت، لیکن مان لو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابوبکر کے بعد کون خلیفہ تھے؟ بولیے۔ حضرت عمر کے بعد کون خلیفہ تھے؟ حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ تھے؟ ابھی عمران خان کی حکومت میں نواز شریف پر، شہباز شریف پر کیس بنے، ٹھیک ہے ظلم ہوئے، اب حکومت آ گئی شہباز شریف کی، اب اس نے اپنے کیس ختم کرنا شروع کر دیے، نیب کا چیئرمین ہٹا دیا، افسر ہٹا دیے، اپنے لیے راستہ صاف کرنے لگ گیا، نہیں کرنے لگ گیا۔ جو عمران خان نے اس پر نیب پر کیس بنائے تھے اب وہ شہباز شریف صاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مان لیا کہ ابوبکر صدیق نے ظلم کیا، عمر فاروق نے ظلم کیا، عثمان غنی نے ظلم کیا، اس کے بعد خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بیوی فاطمہ الزہرا کے کیا تھے؟ والد، شوہر تھے، ٹھیک ہے؟ اب شوہر کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ عمران خان نے ظلم کیا، سب نے ظلم کیا، جب اپنی حکومت آئی تو شہباز شریف اپنے سارے کام سیدھے کر رہا ہے نا، تو حضرت علی نے ایک دفعہ بھی اہل تشیع کی کتابیں اٹھا لی، ایک دفعہ بھی حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہ میری، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا تو بہت ہوتی تھی حضور اسلام کے وفات کے 6 مہینے بعد، بیٹے تو زندہ تھے، ماں کی ملکیت میں بیٹوں کا حصہ ہوگا نہیں ہوگا، شوہر کی ملکیت میں، اپنا بیوی کی ملکیت میں شوہر کا حصہ ہوگا نہیں ہوگا، تو حضرت علی کو کہہ سکتے تھے نا بھائی میری بیوی کی وہ ملکیت ہے ابوبکر عمر عثمان تینوں نے غصب کر لی تھی، اب نکالو، اب میں خلیفہ ہوں وہ نکالو، مجھ پر بھی تقسیم کرو، مجھے میرا حصہ دو اور حسن اور حسین کو ان کا حصہ دو۔ کیا نہیں کیا؟ اگر ابوبکر نعوذ باللہ ظالم ہے تو علی نہیں ظالم، جبکہ ہمارا نظریہ کیا؟ یہ ان کا نظریہ،
ہمارا نظریہ یہ کہ ابو بکر بھی عدل و انصاف، عمر بھی عدل و انصاف، عثمان بھی عدل و انصاف، علی بھی عدل و انصاف۔ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ علی شیر خدا مشکل کشا، شیر خدا تو ہم نہیں مانتے، مشکل کشا ہم، مشکل کشا تو ہم نبیوں کو بھی نہیں مانتے، صحیح ہے غلط ہے؟ نبی بھی مشکل کشائی نہیں کرتے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کا نام تو سے لو، اللہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ عزت و ذلتوں کا مالک، موت و حیات کا مالک، فقیروں کو بادشاہ، بادشاہوں کو فقیر کرنے والا، اولاد کے لیے ترسانے والا، بیٹیوں کی فوج دینے والا، بیٹوں کی فوج دینے والا، یہ سارے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کہ یہ مشکل کشا ہے، اپنی بیوی کی مشکل بھی حل نہیں کر سکے، ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں ان کی خلافت پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے، ان سے اپنی خلافت بھی نہیں چھڑا سکے، یہ کیسی مشکل کشائی ہے؟ حضرت علی شیر خدا تھے، لیڈر دلیر بہادر فاتح خیبر تھے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی ابو بکر اور عمر کے زمانے میں ان کی کابینہ میں رہ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا کر گئے کہ ابو بکر بھی حق ہے، عمر بھی حق ہے، عثمان بھی حق ہے، یہ تو میرا فیصلہ نہیں ہے، علی کا فیصلہ۔ اس لیے یہ حضرت عثمان کی شہادت کیوں پس منظر میں چلی گئی ہے؟ میں نے شروع کیا نا، حضرت عثمان پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ میں تکابر نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین کا پانی 3 دن بند کیا گیا۔ جو 40 دن جس کو پیاسا رکھا جائے وہ ظلم زیادہ ہے، یا 3 دن پیاسا رکھا جائے وہ ظلم زیادہ ہے؟ بولے حضرت حسین سفر میں تھے، باہر تھے، حضرت عثمان اپنی خلافت میں خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی ان کو 40 دن تک پیاسا رکھ کر بھیج دیا گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب جب خلیفہ تھے تو فوج کو حکم دیتے، سب کو مروا دیتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی فوج کا بہت بڑا لشکر جنگوں پر تھا، اور جو صحابہ اکرام موجود بھی تھے، حضرت عثمان سے اجازت لی کہ امیر المومنین آپ حکم کریں، ہم ان کو کاٹ کر رکھیں۔ پتہ ہے آج ہم اتنی زبانیں نکال کر مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے فتوے دیتے ہیں نا۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو۔ اپنی جان دے دی، اپنی گردن کٹوا لی، لیکن مدینہ الرسول کو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ یہ تو وہاں سے بھی کھڑے ہوئے مسلمان ہیں، کچھ منافقین تھے باہرنے والے، لیکن باقی تو بے خبر مسلمان تھے، پروپیگنڈا میں آئے ہوئے تھے۔ اتنا مسلمان کا قیمتی ہے خون۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، ہمیں تمام صحابہ اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت مولانا محمد یوسف کامہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ، میرے خیال سے 4 جلدوں میں، پرانی تو 4 میں کیا پتہ نہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو مولوی صاحب ہمیں موبائل میں فرصت ملے تو مطالعہ کریں، ہمیں تو فیس بک سے فرصت نہیں، ٹک ٹاک سے فرصت نہیں، پھر ٹک ٹاک اور فیس بک سے فرصت مل جائے تو پھر جانوں کو وقت دینا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر رات کو جانو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے فرصت ملے بھائی، یہ جانو یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کو کوئی اور جانو دے دیا نا آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، شادی کر کے یہ جانا وہ جانا، اس کو جانو بناؤ جو قبر میں بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، جو میدان حشر میں بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، جو پرسرات پر بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کرے گا، جو جنت کے دروازے پر بھی تمہارا استقبال کر رہا ہوگا، جو جہنم میں خود چل کر جائے گا تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے، اسے اپنی جان بناؤ، اور وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کے ساتھ بھی دے گی۔ یہ والی جان کون سی ہے؟ 4 دن تمہارا کھائے گی کہ کوئی زیادہ کھلائے گا تو اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرو، پروپیگنڈا میں نہ آؤ۔ میں اپنے سنیوں کو کہتا ہوں، اپنے سنیوں کو، ہمیں کسی نے کہا ہے کہ کالے کپڑے پہنو 10 دن، اگر ہم اپنی نسبت سے پہن رہے ہیں، اپنی مرضی سے پہن رہے ہیں، تو یہ سوچ لو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن ان کے ساتھ۔ مرثیہ نہیں چلاؤ، شیعہ چلائے اس پر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس کا مذہب ہے۔ مرثیہ چلانا شیعہ کا
مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، چلائے اس کا مذہب ہے، لیکن سنی تیرا مذہب تو نہیں ہے نا، تیرا مذہب تو نہیں ہے، تیرا مذہب تو آج بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی ازواج اور ان کی بہنیں صبر اور استقلال کا پیکر بن کر اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھی یزید کی دربار میں. میرا ایمان یہ کہتا ہے، اس لیے کہ آج بھی اگر کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے نا تو اس کی بیوی کے سامنے اس کی میت لائی جائے نا تو بڑے احترام سے اس کی روتی نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے وطن کے لیے. میں کیسے مانوں کہ بیوی زینب نے اپنے بال نوچ لیے، اپنے منہ پر مٹی ڈال لی؟ ارے نبی کیا آپ وہ اتنا بے سبق نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا. باقی اس کا عقیدہ ہے وہ بھلے ہو کر، لیکن میں نہیں کہوں گا. ان مرثیوں میں بھی صحابہ اکرام اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، ان سے بھی بچو، نہیں چلاؤ، اہل سنت بن کر رہو، اپنے عقیدے کے پکے رہو، ٹھیک ہے نہیں؟ ہمارا سنی بھی 10 محرم تک گانے نہیں چلاتا ہے، بھائی گانا تو ویسے ہی نہیں چلانا چاہیے. اچھا رمضان میں گانے چلائیں گے لیکن پہلی تاریخ سے 10 محرم تک گانے نہیں چلائیں گے، کیوں نہیں؟ کہیں شہید لگ گئے ہوا، کہیں شہید لگ نہیں ہے. بابا اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت رمضان کو دی ہے، اس کی بھی تو حیا کرو. تو ان خرافات سے ہٹو. ہمارے ہاں کوئی چارپائی پوری نہیں کرنی، کوئی دودھ پینا منع نہیں ہے، کوئی نکاح کرنا بھی منع نہیں ہے. یہ بیٹھے علماء کرام یہ آپ کو فتوا دیں گے، میں تو تقریری ملا ہوں نا، میں تو ٹھوک دوں گا، ٹھیک ہے؟ بعد میں یہ صفائیاں دیتے پھریں گے. ان دنوں میں نکاح ہمارے یہاں سنی بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس ذی الحجہ سے پہلے شادیاں کرنے کے بعد آگے بالکل 20 سفر تک چھوٹ نہیں. اسلام میں کوئی دن برا نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی دن شادی کے لیے منع نہیں ہے. جب چاہو جیسے چاہو کر سکتے ہو. سنی بنو، اپنے عقیدے کے پکے بنو، تمام حضرت علی کا بھی احترام کرو، حضرت عثمان کا بھی احترام کرو، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کا احترام کرو. ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں تو دوسری آنکھ اہل بیت ہیں. اب ہم میں سے کوئی کہے گا کہ بھائی میری ایک آنکھ کو لے لو دوسری نہ لو؟ دونوں پیارے ہیں. جھگڑا حکومت سے ہے. آگے محرم آ رہا ہے، قریب آ کر پہنچا ہے. حکومت کٹن کوئی بھی حکومت ہو شیعہ سنی فساد کو ختم کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ لڑے مرے. حضرت والد محترم دامت برکاتہ عالیہ کمشنر بھی خاص اس وقت ہوتا تھا، ہم بھی خاص ڈویژن میں ہوتے تھے. تمام اجلاس بلایا، صوبے کے علماء کو بلایا تو ہر ایک نے کہا یہاں سے جلوس بند کرو، یہاں سے مجلس بند کرو، یہاں سے یہ بند کرو. حضرت والد صاحب نے کہا کہ بھائی ایک تجویز دی کہ لگے جناب جہاں جہاں سے جلوس جا رہے ہیں جانے دو، جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں کرنے دو، کسی مولوی پہ پابندی نہیں لگاؤ. ابھی تو یہ انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے. 3 سال پہلے عطا اللہ شاہ بخاری پر ملتان میں داخلہ کر پابندی پر نوٹیفکیشن نکلا. 63-64 میں بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ 2017-18 میں جو ہے یہ امیر شریعت پر پنجاب میں داخلے پر پابندی کا نوٹیفکیشن نکلا ہوا. جو خطیب اتنی اندھی انتظامیہ ہے، ان سے دلچسپی اندازہ لگا لو کتنی ہے مولوی اسلام کی. حضرت والد صاحب نے تجویز دی کہ ہر ایک کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دو، لیکن ہر مسلک سے ایک بریلوی مولوی، ایک دیوبندی مولوی، ایک احادیث مولوی، ایک شیعہ، 4 جنے یہ ایک انتظامیہ ہے. ایسے جو لے لو یا خدار لے لو، 5 فرقے کی کمیٹی بنا دو. ہر فرقے کے مجلس میں، ہر فرقے کے جلسے میں، ہر محرم کی مجلس میں جائیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کی ریکارڈنگ کریں. پھر یہ 5 بیٹھیں کہ اس میں صحابہ کی توہین کی گئی ہے یا اہل تشیع کی مقدس شخصیات اہل بیت کی توہین کی گئی ہے، کسی فرقے کے قابل احترام شخصیت کی توہین کی گئی ہے، تو ان 5 کی گدڑیت میں اس مولوی اس ظالم کے خلاف ایف آئی آر درج کرو. حضرت والد صاحب نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں 10 ظالم گرفتار ہو جائے، اگر پاکستان سے تبرہ بازی ختم نہیں ہو جائے تو کہا مجھے سزا. سب نے علماء نے جیس بجا کر کہا واہ 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 کیا. اور کمشنر اچھا تھا بیچارہ دیندار تھا، اس نے کہا صحیح ہے تو میں ضرور اس پر عمل کیا کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ہم صبر و تحمل سے، بردباری سے،
ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مجلسوں میں محفلوں میں صحابہ کرام پر کو گالیاں دے، توہین کرے، تکفیر کرے، قانون موجود ہے، قانون کے طریقے سے ان کو سزائیں دلواؤ، ان کا راستہ روکو، ہم نے مارنا نہیں، ہم نے ان کو قتل نہیں کرنا ہے، جو قانون کا طریقہ ہوگا، ہم نے صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنی ہے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق يا مالك تجعل القبول والقبول يا الله مسلم ممتع مكيسا مكاسا اكبر بنا يا الله بإذن أقل من زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ اللہم مدرات المدنی جو بیان کے توجہ سامدین اکتر جوان کو جانجی توجید نصیب فرما یا اللہ ان مجلس میں مفتی حبیب الرحمن سعید غلام کا درخواست کے لیے عبدالعزیز محمد جان شکیل اسلام کے شہید جان یا اللہ سبنی زندگی میں جدید و کمیوں کو تنم وزیدوں آتا فرما یا اللہ حضرت آفت تھا مصیبت تھا پریشان تھا مجرم تھا محفوظ فرما یا اللہ حضرت حضرت تھا شریر شرام تھا ناظر نظر تھا محفوظ فرما یا اللہ بہن میں گھر میں جتنے جتنے کے مسلمان یا حکمت آئے حروب آئے گینوں آئے حسد آئے سار آئے یا اللہ ختم فرما جمیع مسلمان کے حکم پیار محمد و محمد رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم جمیع مسلمان کے فجرت نماز کا نماز کی توفیق نصیب فرما یا اللہ سنی کے نیک انسان کے مدد سے اجر آئے سار نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين جزاک اللہ